مفتاح اسماعیل صاحب، آج کی پریس بریفنگ میں آپ نے جو فیکٹس اینڈ فگرز رکھے ہیں ہمارے سامنے، اس سے لگ رہا ہے کہ آپ نے کافی پازیٹیو چیزیں سامنے رکھی ہیں عوام کے سامنے، لیکن دوسری طرف جب آپ کے ہی مخالفین آپ کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہیں، وہ بھی کچھ ایسی ہی فیکٹس اینڈ فگرز ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں، تو عوام کنفیوز ہو جاتی ہے کہ کس پر یقین کیا جائے، کون صحیح بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے، کون سچ بول رہا ہے. تو یہ کنفیوژن کیسے دور کی جا سکتی ہے عوام کی؟ بھائی میں بصد احترام یہ گزارش کروں گا، ہمارے وزیر اعظم رہ چکے ہیں عمران خان صاحب، جیسے بھی بنے لیکن ہمارے وزیر اعظم تھے، لیکن پھر بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں، تو ان کی بات کو بالکل اس کی بات کو نہیں لینا چاہیے. مطلب وہ تو ہر بات پہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں یار. مطلب آپ فیکٹس دے دیتا ہوں، کیا یہ غلط ہے؟ کیا پی ٹی آئی نے کیا پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ڈیفیسٹ نہیں کیا ہے؟ کیا پی ٹی آئی نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ قرض نہیں لیا ہے؟ کیا پونے 4 سال کے اندر انہوں نے 19,147 ارب روپے کا قرض نہیں بڑھایا ہے؟ کیا انہوں نے 25,000 روپے کے قرض اور واجبات نہیں بڑھائے پونے 4 سال میں؟ کیا وہ سب سے زیادہ بے روزگاری ان کے ملک ان کے زمانے میں نہیں ہوئی ہے؟ کیا 2 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے ان کے زمانے میں نہیں گئے ہیں؟ کیا انہوں نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ چینی جو ہے وہ 150 روپے تک نہیں لے کے گئے تھے؟ کیا انہوں نے کبھی یوٹیلیٹی اسٹورس کارپوریشن میں وہ چیزیں نہیں کری جو ہم نے کی ہیں؟ کیا 9 سال کے اندر کے پی کے اندر ایک ہسپتال بنائی ہے انہوں نے جو آپ کو دکھا دیں؟ کیا انہوں نے 20,000 ارب روپے لون لیا ہے تو 1 میگا واٹ کوئی پاور پلانٹ بنایا عمران خان نے تو دکھا دے؟ 1 کلومیٹر روڈ بنایا تو دکھا دے؟ ایک پی کے ایل آئی بنا دینا کہیں کے پی کے اندر، پی کے ایل آئی تو چھوڑ دو، پی کے ایل آئی کی کوئی آدھی چیز بنا کے دکھا دینا عمران خان تو مان جاؤں. لیکن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آسانی ہوگی. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے اچھے دن پاکستان کے آگے ہیں، لیکن ہم سب کو اب تھوڑا سا مل کر کام کرنا ہوگا انشاءاللہ اور پاکستان کو آنا ہوگا. میں آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ انفلیشن کو ہم کم کریں گے، یہ 20% انفلیشن نہیں رہے گا. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ لوڈ شیڈنگ اگلے سال آپ کو گرمیوں میں نہیں نظر آئے گی اور آپ کا فورن کرنسی کا ریزرو بھی انشاءاللہ بڑھا کے جائیں گے. بہت شکریہ. آپ کے 2 مہینے اور 11 دن کی حکومت میں ہم آپ سے آپ کی کارکردگی کے بارے میں پوچھیں گے، نہ کہ جو پچھلی گورنمنٹ پر آپ نے تنقید کی ہے وہ آپ کا حق ہے، لیکن ہمارا کام آپ سے آپ کی پرفارمنس پوچھیں گے. مجھے یہ بتائیے سر کہ 2 مہینے اور 11 دن میں آپ نے بجلی کتنی بڑھائی ہے، پیٹرول کتنا بڑھایا ہے، اور آپ گیس جو ہے وہ 335% بڑھانے جا رہے ہیں جو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی کنڈیشن ہے، اور وہ 13 جولائی سے آٹومیٹکلی عوام پر منتقل ہو گئی ہے، جس کو نوٹیفکیشن آپ نے روکا ہوا ہے الیکشن کی وجہ سے. تو آپ اپنی پرفارمنس ہمیں بتائیے جو ہم آپ سے پوچھیں. جی، ہم نے بجلی 1 پیسہ بھی نہیں بڑھائی ہے، لیکن وہ 5 روپے جو سبسڈی خان صاحب نے دی تھی جس سے 27 ارب روپے کا ایک مزید اور نقصان تھا، وہ بالکل ہم نے ختم کی ہے. لیکن گیس بجلی کی ایک قیمت پیسے نہیں بڑھائے. گیس کی قیمت جو ہے وہ سمری جو آئی تھی اسی میں اس پہ مجھے لگ رہا تھا کہ 2 جگہوں پہ کاسٹ زیادہ تھی، تو ہم نے وہ سمری واپس ریکنسیڈریشن کے لیے بھیجی ہے. میں اس پہ گیس کی سمری پہ واپس بھیجی ہے ڈپارٹمنٹ، لیکن اس گیس کی سمری پہ 2 باتیں آپ کو بتانا چلوں.